وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. وقال الله تعالى في مقام آخر: الرجال قوامون على النساء. وقال الله تعالى في مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف. وقال الله تعالى في مقام آخر: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. وقال الله تعالى في مقام آخر: فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی. وفی روایت اخرى: فمن رغب عن سنتی فلیس منی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رابعہ بچی جو حافظ عبدالرحیم صاحب کی بیٹی ہے، آپ ہیں عبدالرحیم صاحب؟ وکیل کا نام لکھنا ضروری تھا. محمد یوسف. اچھا، محمد یوسف صاحب کے آپ نے مسمات رابعہ جو دختر ہیں حافظ عبدالرحیم صاحب کی، ان کا نکاح حافظ محمد اسامہ بن محمد صادق کے ساتھ بعوض حق میں 10,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شرگاہوں کے آپ نے لڑکی کو ان کے نکاح میں پیش کیا. حافظ محمد اسامہ صاحب کون ہیں؟ حافظ محمد اسامہ صاحب کے آپ نے مسمات رابعہ کو جو دختر ہیں حافظ عبدالرحیم صاحب کی، اپنے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شرگاہوں کے آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. سدرہ دختر محمد صادق، ان کے وکیل کون ہیں؟ آپ ہی ہیں. آپ کا نام؟ محمد یوسف صاحب کے آپ نے مسمات سدرہ جو دختر ہیں محمد صادق کی، ان کو حافظ محمد علی جو بیٹے ہیں حافظ عبدالرحیم صاحب کے، ان کے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شرگاہوں کے آپ نے لڑکی کو ان کے نکاح میں پیش کیا. حافظ محمد علی صاحب کون ہیں؟ حافظ محمد علی صاحب کیا آپ نے مسمات سدرہ کو جو دختر ہیں محمد صادق کی، اس کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپے مؤجل ادا کرنے ہوں گے بمطابق شریعت محمدی سامنے شرگاہوں کے آپ نے سدرہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور حضور قلب کے ساتھ دعا کیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما.
ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اللہ ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مالک ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، اللہ ہم پہ رحم کھا لیجئے، ہم پہ ترس کھا لیجئے۔ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں آپ کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں، آپ کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں۔ اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگیں تو کس سے مانگیں، ایک آپ ہی کا تو در ہے۔ اللہ آپ ہم پر رحم کر دیجئے، ہماری فریاد قبول کر لیجئے، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ جتنے مرد یا عورتیں آئے ہیں اس اجتماع میں، دل میں جو نیک امیدیں لے کے آئے ہیں، اللہ سب کی مرادیں پوری کر دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو نیک بیٹا چاہتے ہیں اللہ ان کو نیک بیٹا عطا فرما۔ اے اللہ جو بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی، رشتے نہیں آ رہے، ان کو نیک دیندار قدردان رشتے عطا فرما۔ ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ جو عورتیں شادی شدہ ہیں ان کو خامد و بچوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو نیکی تقوی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگوں نے خط لکھے، فون کیے، میسج کیے، یہ توقعات رکھتے ہیں، اے اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ حضرت مختار الدین شاہ صاحب جو سید بابا حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اے اللہ وہ اللہ کو پیارے ہو چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم اس اجتماع کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ جو مرادیں دل میں لے کے آئے ہیں اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم بنی اسرائیل کا بندہ جو 100 بندوں کا قاتل تھا، وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف چلا تھا، ابھی راستے میں تھا، موت آ گئی، آپ نے اس کی بخشش کر دی۔ اے اللہ ہم تو ایک اللہ والے کی بستی میں پہنچ چکے ہیں، نیک امید لے کے توبہ کی نیت کے ساتھ، اللہ ہماری بھی بخشش فرما دیجئے، ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، پروردگار عالم درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، اپنے کرم کو دیکھیے، اپنی کبریائی اور عظمت کو دیکھیے۔ اے اللہ آپ کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیجئے، آپ اگر چاہیں تو ان کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما سکتے ہیں۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر کر دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ کریم آقا آپ نے اپنے 2 انبیاء کو فرعون کے پاس بھیجا اور انہیں کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ اور فرعون کے ساتھ نرمی کی گفتگو کرنا۔ اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، اگر آپ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے کا حکم فرماتے ہیں، اے اللہ یہ جتنا مجمع آپ کے سامنے یہاں موجود ہے، اللہ یہ سجدے میں سر رکھ کے روزانہ سبحان ربی الاعلیٰ کی اقرار کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لیجئے، اے اللہ درگزر کا معاملہ کر لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔
یہاں سے بخشے بخشائے ہمیں واپس لوٹا دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کے انعقاد میں جن لوگوں نے کوششیں کی اس کی اپروول لینے کے لیے، یا جن افسران نے کوشش کی اس کی اپروول دینے کے لیے، اے اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اور اے اللہ ان کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر و بدلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جو خدمت کی جماعت مہمانوں کی خدمت پہ دن رات لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما۔ اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اے اللہ خدمت کی اس جماعت کو اپنا وصل عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم حضرت شاہ صاحب کی زندگی میں مزید برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے اس خانقاہ کو 4 چاند لگا دیے، اے اللہ اب ان کی اولاد کو بھی اس مقصد کے لیے قبول فرما، اور اس نسبت کا فیض ان کی نسلوں میں آگے بڑھا۔ اے اللہ اب سے لے کے قیامت تک جتنی نیک روحیں آنے والی ہیں، اللہ ان سب کو ان کی آنے والی نسلوں میں پیدا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ مستورات بھی دعاؤں کے لیے آمین کہہ رہی ہیں، اے اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ آپ نے عورت کو جو عزت بخشی ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے عورت چل کے آ جائے لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، بڑے بڑے جھگڑے ختم کر دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ اللہ کی آپ کی بندیاں آپ کے در پر امیدیں لے کر آئی بیٹھی ہیں، اے اللہ آپ بھی ان پر ترس کھا لیجئے، اور ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے، اور ان کی مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ یہ جائیں تو کہاں جائیں، اپنے دل کے غم کس کے سامنے جا کر سنائیں، آپ ہی دلوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ ان کی دل کے غم کو آپ ہی جانتے ہیں۔ اے اللہ دل کے غموں کو ختم کر دیجئے اور اپنا غم عطا فرما دیجئے، نیکی تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہمارے گھروں کو دین کے ساتھ آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ اس جعلی فتنے کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم نے دیکھا ہے چھوٹا بچہ اپنی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اپنے بڑوں کے پاس امانت رکھوا دیتا ہے۔ اے اللہ یہ ایمان بڑا قیمتی ہے، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، ہم آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں۔ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، اے اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا، پھر ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ پہلے راضی ہونا، پھر ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو فرمانا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمانا، ان کے جھنڈے کے نیچے حاضری کی توفیق عطا فرمانا، اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جس بچے یا بچیوں کا نکاح ہوا، اللہ ان زوجین کو نیکیوں بھری زندگی عطا فرما، بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو محبتیں آپ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں عطا فرمائیں، ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ اے اللہ جو محبتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کے دل میں عطا فرمائیں، ویسی محبتیں ان کے بھی دلوں میں عطا فرما۔ اے اللہ جو محبتیں آپ نے نبی علیہ السلام اور اماں عائشہ صدیقہ عنہا کے دل میں عطا فرمائیں، اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو خیر کے اوپر جمع فرما، ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما، ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور اس نکاح کو دونوں طرف کے والدین کے لیے خوشیوں کا سبب بنا، عزتوں کا سبب بنا۔ اے اللہ اس مجمع میں بہت سارے نوجوان ہیں، ان کو بھی نیک دیندار رشتے عطا فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، یہ ہمارا پیارا ملک بحرانوں کا شکار ہے، اللہ ہمیں بحرانوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ مہنگائی کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فوج پاکستان کی حفاظت فرما، ان کو کفر کے سامنے بنیان مرصوص بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما،
جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری قبولیت والی بار بار عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اور اس اجتماع سے اللہ سب کو خوشیوں کے ساتھ بخشے بخشائے اپنے گھروں میں واپس لوٹا۔ اے اللہ رمضان شریف آنے والا ہے، ہمارے لیے شعبان میں برکت عطا فرما، اور بخیریت ہمیں رمضان تک پہنچا، اور رمضان کو بھرپور عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو۔ اے اللہ اب آپ کے حکم کے مطابق ہم تو فقیر ہیں، مگر آپ نے یہ بھی فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کا حصہ ہوتا ہے۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے امیر لوگ رمضان میں آ کر غریبوں پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں، ان کو گفٹ پیک دے دیتے ہیں رمضان کے لیے۔ اے اللہ ہم اپنے عملوں میں اس کے حساب سے تو جنت میں جانے کے اہل نہیں، لیکن اگر آپ جنت کا فیصلہ فرما دیں تو ہم مسکین بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دیجئے اور جہنم سے ہمیں بچا لیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم نے اپنی اوقات کے بقدر مانگا، مگر تو ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا